السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑی والا شر خیر مزن دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 128 تک ترجمہ تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 129 سے سٹارٹ کریں گے اور 131 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ٹرانسلیشن۔ قالوا اوذینا، وہ کہنے لگے ہم ایذا دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے یہ کہ تو آئے ہمارے پاس، ومن بعد ما جئتنا، اور بعد اس کے کہ تو آیا ہمارے پاس۔ قال، فرمایا، عسى ربکم، قریب ہے رب تمہارا، ان یہلکا، یہ کہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور وہ جانشین بنائے تم کو، فی الارض، زمین میں، فینظر کیف تعملون، پس وہ دیکھے کس طرح تم اعمال کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا، اور مطلب تحقیق پکڑا ہم نے، آل فرعون کو، بالسنین، کہ ہے سالیوں میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمیوں میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب آتی ان کے پاس کوئی بلائی، قالوا، وہ کہتے، لنا هذه، یہ ہمارے لیے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ان کو کوئی برائی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، تو بدشگونی لیتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، خبردار، بے شک ان کی بدشگونی اللہ کے پاس ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں وہ جانتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 129 سے، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ جادوگر روشن دلائل دیکھ کر ایمان لے آئے، اس کے بعد فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے، اس کے دربان، سرکش باغی، ان کو یہ بات ایک آنکھ نہیں باتی تھی، تو انہوں نے بہت سخت دھمکیاں دی، یہاں تک فرعون نے کہہ دیا کہ اب ان کی خیر نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے پہلے غلام بنا رکھا تھا، مزید کہنے لگے کہ ہم ان کو بہت کمزور کر دیں گے۔ کیسے کمزور کریں گے؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ایسا کر کے یقیناً ہم ان پر غالب آنے والے ہیں۔ تو یہ چیز یقیناً انسان کو ہلا مار دینے والی ہے، لیکن اس پہ وہی گامزن استقامت اختیار کر سکتا ہے جو واقعی جس کے پاس تقویٰ ہے، قلب سلیم ہے جس کے پاس۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت اچھی طرح تسلی دی اور کیا سکھایا کہ اے بھائی بندو، اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً یہ زمین اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے،
اور آخر اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً پھر انجام جو ہے تمہارے ہاتھ میں ہے، فتح تمہاری ہی ہے۔ تو یہ چیز سن کر آخرکار انسان ہے وہ کیا کہنے لگے کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ ہماری تو اب اینڈ ہو گئی ہے، اب بس ہو چکی ہے۔ اور یاد رہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ معاملات سارے ساتھ ساتھ طے ہوئے، لیکن اس کے درمیان کتنا عرصہ گزرا، کتنے بعد کا یہ واقعہ ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان مسلسل اذیتیں سہتا ہے، کوئی بڑا ان پہ اوپر مسلط رہتا ہے، تو آخر انسان کے لیے یہ چیزیں برداشت کرنا مشکل ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہی حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ ان کو سخت اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ فرعون جیسا جو سرکش بادشاہ تھا، خود کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، وہ بہت سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا، بہت سخت قسم سے ستایا کرتا تھا۔ تو آخر ان کی جب انتہا ہو گئی اس ظلم کو سہ کر، تو کہنے لگے قالوا اوذینا، انہوں نے کہا ہم اذیت دیے گئے، ہم ستائے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد ما جئتنا، اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم بہت سخت ستائے جاتے تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تو کیا کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنا رکھا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو، اس کو ہمارے ساتھ چلا دو، اس کو غلامی سے نجات دے دو۔ کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، تو کسی کے لائق نہیں کہ کسی کو ایسے اپنا غلام بنائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام پنپا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفارے کا جو رکھا وہ بہت سارے غلام تھے کہ مختلف، اگر گناہ کوئی کسی گناہ کا کفارہ ہے تو غلام کی صورت میں کہ یہ ہو جائے تو اس وقت یہ غلام آزاد کرو، اگر یہ تم سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس طرح غلام آزاد کرو۔ مقصد کیا تھا کہ انسانیت کو آزاد کرنا، انسانیت کو غلامی سے نجات دینا۔ یہی وجہ ہے کہ آج غلامی کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو ظلم و ستم کی انتہا کو پہنچ کر انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ تیرے آنے کے بعد بھی ہم اذیت سے ہی دوچار ہو رہے ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کہ اپنی کیسے ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ قالا کہنے لگے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، بھائیو وہ وقت دور نہیں ہے، تھوڑا سا اور صبر کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو تمہارے اوپر دشمن مسلط ہے، اللہ کے آگے کچھ مشکل نہیں، ایک وقت آنے والا ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور پھر تم میں جانشین بنائے زمین میں۔ اب دیکھیں کہ کوئی انسان کسی کو کتنا عرصہ تک اپنی غلامی میں لے سکتا ہے، کتنی دیر تک اس کے اوپر ظلم و ستم ڈال سکتا ہے۔ آخرکار جو ظالم ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی اس کو بھی زوال ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ وقت لانے والے ہیں کہ تمہارے دشمن کو نیست و نابود کر دے اور پھر تمہیں ان کی جگہ پہ جانشین بنائے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اصل میں پھر تمہارا امتحان ہے، جو دشمن ہے وہ تو ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر یوں وقت گزرتا رہا، پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی بہت بگاڑ آ گیا، جیسا کہ ہم نے وقتاً فوقتاً موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات پڑھتے رہے، کیسے کیسے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیے، کس طرح بار بار ستاتے تھے، کبھی کہتے یہ دعا کرو تو ایسے ہوگا، ہم پھر مان لیں گے، پھر ہی مان لیں گے، پھر تمہیں ہم ستائیں گے نہیں۔ تو آخرکار اللہ نے ان کو دشمن سے نجات دلانے کے لیے کیا کیا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، البتہ تحقیق پکڑا ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں سے اور پھلوں کی کمیوں سے، لعلہم یذکرون،
تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر وقتاً فوقتاً ان پہ بہت سارے عذابات آتے رہے، ایک طرح سے قحط سالیاں کہ بارشیں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر، یا پھر بعض اوقات بارشیں زیادہ ہو جانا بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ ابھی ان پہ کیا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالیاں تھیں، اور جب ظاہر بات ہے بارشیں نہیں ہوں گی یا پھر ضرورت سے بہت ہی کم ہوں گی تو پھر قحط سالیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، پھلوں میں کمی آ جائیں گی۔ تو یہی وجہ ہوئی وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمیوں میں ہم نے آل فرعون کو قحط سالیوں میں پکڑا اور پھلوں کی کمیوں میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن کیا تھا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، انہوں نے سمجھنے کی بجائے، خود کو سنوارنے کی بجائے کیا کیا، جب ان پر کوئی بلائی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے ہم اسی کے مستحق تھے، یہ تو ہمارا اپنا ہی کمال ہے، ہم بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، تو ہمارے اوپر تو یہ انعام و اکرام ہونا ہی چاہیے۔ اور اس کے برعکس وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی کوئی برائی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس وقت بھی کیا کرتے، بدشگونی لیتے موسیٰ اور ان کے رفقا سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ تم ہمارے اوپر بدشگون ہو، تم ہی منحوس ہو، جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے ان کو بھی منحوس سمجھتے۔ عموماً جو یہ طیر کا ورڈ ہوتا ہے یہ طائر سے ہوتا ہے، طیارہ پرندے کو کہتے ہیں طیر۔ تو زمانہ قدیم سے یہ لوگوں کا کنسیپٹ تھا کہ پرندے سے یہ فال نکالا کرتے تھے، پرندہ اگر ادھر اڑے گا تو ہمارے لیے نحوست ہوگی اس میں، اگر پرندہ اس طرف اڑے گا تو یہ ہمارے لیے کام کرنا اچھا رہے گا، یا یہ ہمارا دن اچھا رہے گا، تو اس قسم کی فال لیا کرتے تھے۔ تو اسی سے یہ بھی طیر کا ورڈ عام ہوتا گیا، اور پھر یہ بدشگونی کے لیے، نحوست کے لیے بولا جانے لگا۔ تو کیا کرتے کہ اگر نیکی پہنچتی تو کہتے ہم اس کے مستحق تھے، اور اگر برائی پہنچتی تو کہتے کہ موسیٰ اور ان کے جو باقی لوگ ہیں وہی ہمارے اندر منحوس ہیں۔ اور یہ طریقہ تقریباً اکثر انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اکثر انبیاء کو ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ منحوس بدشگونی ان سے لیتے، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی کے ساتھ، لوط علیہ السلام کے ساتھ یہی کچھ کیا، ان کو کہنے لگے تم ہمارے اندر منحوس ہو۔ استغفر اللہ۔ ایک نبی جو بہت ہی بابرکت ہوا کرتا ہے اس کا آنا بھی بہت بڑا معجزہ، اور اس کا آنا بہت مبارک، لیکن اس قسم کے الفاظ کہہ کر، اس طرح اس کو ستا کر اپنے لیے خود ہی بدقسمتی کے دروازے کھول لینے، تو یہ ان کی اپنی ہی نحوست تھی۔ انبیاء تو ہمیشہ مبارک ہوا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار سن رکھو بے شک بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، یا پھر ایک اوور آل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں ہے، یعنی کہ جو کچھ یہ بدشگونی سمجھ رہے ہیں، نبی کو منحوس کہہ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کو جو مصیبتیں یا آسانیاں پہنچتی ہیں، ان حالات کا نا تو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ عموماً لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ تم ہمارے لیے نامبارک ہو، تم ہمارے لیے منحوس ہو، یا فلاں بندہ ہمارے لیے منحوس ہے، وہ فلاں ہمارے گھر آ گیا تو نحوست پھیل گئی، ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اگرچہ بعض لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں جن کے عقیدے اچھے نہیں ہوتے، بے نماز ہوتے ہیں، یا پھر جن کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، ان ایسے لوگوں سے بھی گھروں میں نحوست پیدا ہوتی ہے، اور بے نمازیوں سے بھی۔ لیکن کسی کو بلا وجہ کہنا کہ وہ فلاں میرے لیے منحوس ہے، بدشگونی اس سے لینا، تو یہ قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھے برے حالات تو اللہ کی طرف سے ہیں، جو بھی یہ بدشگونی لیتے ہیں، جو کسی کو منحوس سمجھتے ہیں،
یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، لیکن اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات کا علم ہی نہیں رکھتے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے، اور اپنے رمضان مبارک کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی جانیں اور اپنے وقت کو سیو کریں، اور اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھیں۔ جیسا کہ موسم ابھی نارمل ہے تو ابھی ٹھنڈے اور اس طرح کے جوسز یا اس طرح کے ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنکس نہ یوز کریں کہ جس سے صحت خراب ہو تو عبادات میں خلل واقع ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصلی اللہ علیہ